السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، قومی اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی حکومت نے جو کام شروع کیا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور یہ کس کے حکم پر یہ کام شروع کیا گیا ہے؟ 3 سال میں ایسا گند جو ہے میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ 3 سال میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہے ہیں، گالم گلوچ بھی ہلکی پھلکی ہوتی رہی ہے، لیکن جو 2 دن سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے 3 سال میں اس طرح ہم نے نہیں دیکھا۔ فوٹیج میں آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل ایسا لگ رہا ہے جس طرح مقبوضہ کشمیر کے مناظر ہوں یا فلسطین کے مناظر ہوں، جس طرح کی کتابیں پھینکی جا رہی ہیں اپوزیشن ارکان کے اوپر حکومتی ارکان کی جانب سے۔ بالکل پتھرا کا منظر ہے۔ پتھر تو نہیں تھے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں، ایوان میں، لیکن کتابیں تھی، بکس تھے بجٹ کے، جو ان کو مارے جا رہے تھے اپوزیشن ارکان کو۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ 4-5 مقاصد اس کے پیچھے جو ممکنہ طور پر بتائے جا رہے ہیں، سمجھے جا رہے ہیں کہ 4-5 مقاصد ہیں اس کے پیچھے، اور اس کے علاوہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس پھر ہوگا، دوپہر 2 بجے ہونے جا رہا ہے۔ اس بارے میں بتاؤں گا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی حکومت نے یہ کام کیوں شروع کیا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں، جو 2 دن سے مسلسل ہو رہا ہے۔ آج تیسرا دن ہے۔ امکانات تو یہ بھی ہے کہ آج بھی یہ ایسا ہی دنگل لگے گا، مطلب احتجاج ہوگا، اپوزیشن جماعتیں بھی احتجاج کریں گی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو 2 دن تقریر کرنے نہیں دی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے زبردستی اپوزیشن لیڈر نے ہیڈ فون لگا کر اپنی تقریر کی ہے، شور شرابے میں، ہنگامہ آرائی میں، لڑائی جھگڑے کے دوران، لیکن اسپیکر بے بس ہیں۔ اسپیکر ایسا لگ رہا ہے کہ اسپیکر نے ملی بھگت کی ہوئی ہے۔ اسپیکر چاہیں تو ایوان کو بآسانی بالکل چلا سکتے ہیں، اور لیکن اسپیکر چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اسپیکر کو خود کو ہدایات ہیں، جس طرح باقی پی ٹی آئی کے ارکان کو ہدایات ہیں۔ تو ویورز، ایک تو میں یہ بتاؤں کہ آج بھی لڑائی جھگڑے کا امکان اس لیے ہے کیونکہ حکومت نے ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ کوئی مفاہمت یا مذاکرات یا رابطہ نہیں کیا، کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون بیٹھے گا حکومت کی طرف سے؟ بیٹھنے کے لیے کوئی بندہ ہے پی ٹی آئی میں جو مذاکرات کرے؟ 1-2 بندے جو سمجھے جا رہے تھے، شاہ محمود قریشی جیسے، وہ خود احتجاج میں شریک تھے، وہ خود ہنگامہ آرائی میں شریک تھے، تو اب اپوزیشن کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ وزیر اعظم تو اپوزیشن کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے، ملنا گوارا، ہینڈ شیک کرنا پسند نہیں کرتے۔ اپوزیشن لیڈرز شہباز شریف کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو کرپٹ ہیں، اپوزیشن تو کرپٹ ہے۔ یہ دودھ کے دلے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، جن کے خلاف روز نیا اسکینڈل آ رہا ہے۔ ریاست مدینہ کا نام بدنام کیا ہوا ہے انہوں نے۔ پاکستان کو صرف بدنام نہیں کیا بلکہ ریاست مدینہ کا بھی نام بدنام کیا ہے۔ کیا ریاست مدینہ کے حکمران اس طرح تھے جو نعوذ باللہ جو ہمارے حکمران ہیں، کہ تنقید برداشت نہیں ہو رہی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پوچھا گیا تھا کہ آپ نے جو کپڑا پہنا ہے تو ہم نے بھی وہی کپڑا پہنا ہے، تو ہمیں جو کپڑا دیا گیا ہے، ملا ہے، تو وہ تو ہمیں کم پڑا ہے، پورا نہیں آیا، تو آپ کے کپڑے کیسے پورے ہو گئے؟ تو اس کا جواب دیا جائے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بھئی مجھے جو اپنا حصہ ملا تھا میں نے اپنے بابا کو دیا ہے۔ تو یہ ہے ریاست مدینہ کے حکمرانوں کی مثالیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ کیا یہ مثالیں ہوتی ہیں کہ آپ تنقید برداشت کرنا پسند نہیں کر رہے؟ آپ سے سوال پوچھا جائے گا نا، کوئی ڈنڈے شنڈے تو نہیں مارنے اپوزیشن نے آپ لوگوں کو، پی ٹی آئی کو۔ آپ پر تنقید صرف کی جا رہی ہے۔ آپ نے جو 3 سال میں ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، جو معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، آپ کو صرف اعداد و شمار، آپ غلط جو جھوٹے اعداد و شمار قوم کو بتائے جا رہے ہیں بجٹ میں، وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اعداد و شمار نہیں ہے، اعداد و شمار یہ ہے، فیکٹس اینڈ فگر کی بات ہو رہی ہے نا۔
تو اس میں عدم برداشت اتنی ہے. آپ کے ملک کے جب وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر بیٹھے ہیں, وزارت عظمیٰ کی کرسی پر جو شخص بیٹھا ہے, اس میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ تنقید برداشت کر سکے, تو پھر یہ ملک, اس ملک کا کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ وفاقی کابینہ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے, وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی ہیں وفاقی وزراء کو, اسپیکر قومی اسمبلی کو الگ بلا کر میٹنگ کی ہے, ان کو بھی ہدایات جاری کی ہیں, ڈپٹی اسپیکر کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے, اور اپوزیشن جب بھی بات کرے, اسپیشلی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جب بات کریں تو آپ ان کو بولنے نہ دیں, شور شرابہ کریں, نعرے بازی کریں, ہنگامہ کریں. جو جتنا ہنگامہ آرائی میں آگے جائے گا وہ زیادہ عزیز ہوگا وزیر اعظم عمران خان کو. تو وزیر اعظم نے جب سختی سے ہدایات کی ہیں, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو کم ہنگامہ آرائی کرتا ہے جو رکن, تو وزیر اعظم اس کو پسند نہیں کرتے, اس سے پوچھ گاچھ کی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے کیوں ہنگامہ نہیں کیا, کیوں آپ خاموش بیٹھے رہے, کیوں نعرے بازی نہیں کی, کیوں ہلا گلا نہیں کیا, تو کیوں گالم گلوچ نہیں کی. جو زیادہ گندی گالیاں دے, جو لڑائی جھگڑا کرے اور جو ایگریسو رویہ اپنائے, نعرے بازی کرے, شور شرابہ کرے ایوان میں, اپوزیشن پر لپک پڑے لڑائی کے جھگڑے کے لیے, تو وہ وزیر اعظم کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں. تو وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو رپورٹس آئی ہیں, جو خبریں آئی ہیں کہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کرایا ہے کہ بھائی اپوزیشن کو رگڑا دینا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی. ہم نے جو جھوٹے جو اعداد و شمار جو فگر جو بتائے ہیں بجٹ میں, تاکہ یہ ہمیں ہضم ہو جائیں, قوم کو ہضم ہو جائیں, اور قوم ان کی باتوں پر, اپوزیشن کی باتوں پر دھیان نہ دے, کیونکہ اپوزیشن تو ایکسپوز کرے گی ہمیں. تو اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی یہی ہدایات جاری کی گئی ہیں. تو اس کے پیچھے مقاصد 4-5 جو بتائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو پی ٹی آئی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اپوزیشن ہمیں ایکسپوز نہ کرے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو جھوٹے اور غلط اعداد و شمار جو دیے ہیں مبینہ طور پر, ان کو اپوزیشن ایکسپوز نہ کرے, اپوزیشن اپنے اعداد و شمار نہ پیش کرے اور اپنے حکومتوں کے ادوار کے ساتھ ہمارے 3 سالوں کو کمپیئر نہ کرے. ایک ریزن یہ ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جب ایوان میں آئیں, تقریر کریں بجٹ منظوری کے بعد, تو اس وقت اپوزیشن احتجاج نہ کرے. اپوزیشن کو اتنا رگڑا دیا جائے, اتنا تنگ کیا جائے کہ اپوزیشن ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو. جس طرح گزشتہ روز مریم اورنگزیب نے بھی باضابطہ طور پر بیان جاری کیا ہے کہ بھائی اپوزیشن سے حکومت نے NRO مانگا ہے. حکومت چاہتی ہے کہ تحریری طور پر معاہدہ کیا جائے کہ وزیر اعظم عمران خان جب تقریر کریں گے, ایوان میں آئیں گے, تو اپوزیشن کے ارکان احتجاج نہیں کریں گے. اپوزیشن خاموشی کے ساتھ وزیر اعظم کی تقریر سنے گی, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو شور شرابہ پسند نہیں ہے, تنقید پسند نہیں ہے, اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جس طرح میں بات کروں تو مطلب کوئی آواز نہ نکالے. جب آپ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کے ساتھ یہ حشر کریں گے 2 دن سے, کہ جو پوری قوم نے, پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ان کو بولنے نہیں دیں گے, شور شرابہ, گالم گلوچ, ایسی گندی گالیاں. پہلے تو ہم نے اس طرح وزراء نے کم از کم وزراء نہیں دیتے. اب ایک آدھا وزیر ہیں, مراد سعید یا ایک آدھا اور بھی ہوگا, لیکن اب مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. علی نواز اعوان نے پہلی مرتبہ علی نواز اعوان سامنے آئے ہیں جو انہوں نے گالم گلوچ نکالی ہے. میں نے تو پہلے ویڈیو میں بھی وہ میوٹ کر کے ویڈیو شامل کی تھی کہ گالم گلوچ کو میوٹ کر دیا تھا. میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایسی گالیاں میں قوم کو سناؤں, میں اپنے ویورز کو سناؤں. تو سنی تو ویڈیوز تو سب کے پاس آئی ہوں گی, یوٹیوب پہ بھی لوگوں نے لگائی ہے, بہت سارے لوگوں نے. تو میں نے بہرحال یہ مناسب نہیں سمجھا. تو یہ 3 سالوں کے بعد اب یا تو پی ٹی آئی حکومت کو لگ رہا ہے کہ بھئی اب ہماری حکومت چلنی نہیں ہے, حکومت جانے والی ہے,
یا تو ایسا ہے۔ اور دوسرا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ یعنی جب وہ تقریر کرنے آئے تو اپوزیشن خاموشی سے سنے، یہ اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ اپوزیشن ہمارے ساتھ کرے، دوسرا ریزن یہ ہے۔ تیسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی پارلیمان کو بدنام کیا جائے، جمہوریت کو بدنام کیا جائے، سیاست کو بدنام کیا جائے، سیاسی نظام، جمہوری نظام، پارلیمانی نظام یہ ملک میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اتنا گندا کیا جائے۔ 3 سالوں سے تو پی ٹی آئی نے گندا کیا ہوا ہے نا سیاست کو، آلودہ کر دے، میں آلودہ لفظ یوز کرتا ہوں کہ آلودہ کر دیا ہوا ہے سیاست کو، سیاستدانوں کا نام بدنام کر دیا ہے انہوں نے، نہ صرف سیاستدانوں کا نام بدنام کیا ہے، اپنے آپ کو بھی بدنام کیا ہے۔ سیاست سے لوگوں کا جو یقین ہے یا ٹرسٹ ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے کہ بھائی سیاستدان سب جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے حکمران پی ٹی آئی کے وزراء، وزیر اعظم جتنی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کام اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہوتا ہے، یا تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی یو ٹرن لے لیا ہے، اور یو ٹرن جو ہے عظیم لوگ لیتے ہیں، تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں قوم کے ساتھ۔ تو جب اس طرح کے حکمران ہوں گے پی ٹی آئی کے حکمران ہوں جیسے، تو ظاہر ہے قوم جو ہے وہ سب کو برابر ہی سمجھے گی، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسا ہی سمجھے گی۔ انہوں نے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو، تمام جماعتوں کو بدنام کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹ کے کھا گئے، پاکستان تباہ کر دیا۔ بھئی وہ تو چور تھے، ان کے بارے میں کوئی ہم وکالت نہیں کر رہے، لیکن آپ نے 3 سال میں کیا کیا ہے؟ آپ کہتے تھے کہ 1200 ارب جو ہے سالانہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، وہ بند ہے آپ کے 3 سالوں میں، تو وہ پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے تو $13,000 قرضہ چلا دیا ہے ملک پہ 3 سالوں میں، روپے کی قدر کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی وہ نہیں دی، 1 نوکری نہیں دی، آپ نے 50 لاکھ گھر دینے تھے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ کون سا کوئی ایک وعدہ بتایا جائے جو پی ٹی آئی حکومت نے پورا کیا ہو؟ تو یہ جب جھوٹ بولیں گے تو یقیناً دوسروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بدنام کر رہے ہیں، سیاسی نظام کو، جمہوری نظام کو اور پارلیمانی نظام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ بھائی سیاسی، پارلیمانی اور جمہوری نظام لپیٹا جائے، اور اس کا کوئی نعم البدل صدارتی نظام یا کوئی اور نظام لایا جا سکے۔ تو مقاصد یہی ہے پی ٹی آئی کے، اور وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی پارلیمنٹ میں جتنا ہو سکے لڑائی جھگڑا، مار دھاڑ اور گالم گلوچ، نعرے بازی، ہنگامہ، شور شرابہ یہ کیا جائے، تاکہ پارلیمانی نظام کو اور جمہوری نظام کو بھی نقصان ہو، اور اپوزیشن کو بھی ٹف ٹائم دیا جا سکے، اور اپوزیشن ہمارے ساتھ کم از کم مجبور ہو کے کوئی ایگریمنٹ کرے، کوئی این آر او ہمیں دے، اور کوئی معاہدہ کرے کہ بھائی ایوان کو پرامن طریقے سے چلانا ہے، مہذب طریقے سے چلانا ہے۔ اب کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے دوپہر 2 بجے کو۔ آج امکانات اس کے ہیں، ایک تو اپوزیشن تو اپنا بدلہ لینا چاہے گی، یقیناً اپوزیشن لیڈر کو جس طرح 2 دن ان کو تنگ کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اس طرح اپوزیشن بھی اپنا بدلہ لینا چاہے گی۔ پی ٹی آئی کے آج وزراء بات کریں گے، ایک اپوزیشن کا رکن بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر حکومتی رکن بات کر رہا ہوتا ہے، پھر اپوزیشن، پھر حکومت، اس طرح باری باری بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب شہباز شریف تو بات کر گئے کل گزشتہ روز، آج بات کرنی ہے شاہ محمود قریشی نے یا اس طرح کے کسی سینئر بندے نے۔ وزیر اعظم نے تو اینڈ میں جا کر بات کرنی ہے جب بجٹ منظور ہو جائے گا، قوم کو مبارکباد دیں گے، تو لیکن اب شہباز شریف کا جواب دیں گے پی ٹی آئی کے وزراء، کوئی سینئر وزیر شاہ محمود قریشی وغیرہ۔ تو اپوزیشن تو یہ چاہے گی، اپوزیشن کا پلان تو یہی ہے کہ حکومت سے بدلہ لیا جائے، اور حکومتی وزیر کو بھی جو بھی بات کرے گا آج کسی کو بھی بات نہ کرنی دی جائے۔ لیکن ہوگا کیا؟ جس کے قوی امکانات ہیں کہ اسپیکر اسد کیسر کو میدان میں اتارا جائے گا، اور اسپیکر صاحب مداخلت کریں گے۔ آج 2 دن تو مداخلت نہیں کی اسپیکر نے، بس رسمی مداخلت کی، بس ایک علامتی طور پر ایک فارملٹی پوری کر رہے تھے کہ جی موبائل فون ان سے چھینے جائیں، اور لڑائی جھگڑا نہ کرو، شور شرابہ کم کرو، خاموش بیٹھو۔ یہ روایتی ایک جملے جو ہیں
فارملٹی پوری کرنے کے لیے 2 دن تو کرتے رہے. آج ہو سکتا ہے آج سے وہ عملاً کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کو اور حکومت کو اپنے چیمبر میں بلائیں, دعوت دیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کو آپس میں بٹھائیں تاکہ آگے جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس کو جو ہے پرامن طریقے سے, مہذب طریقے سے اور قواعد و ضوابط کے تحت جو ہے چلایا جا سکے. یہ لالی پاپ دیا جائے گا اپوزیشن کو, کیونکہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ بھائی وزیر اعظم عمران خان کی تقریر میں کم از کم کوئی شور شرابہ نہ ہو, اپوزیشن خاموشی سے تقریر سنے. یہ وزیر اعظم کی خواہش ہے. اب خواہش کس طرح پوری کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ اپوزیشن کو رگڑا دے کے, شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کا موقع نہ دے کے, گالم گلوچ کر کے, ان کو کتابیں بکس مار کر اور ان کو گھونسے مکے مارنے کے لیے لپک پڑنا, اور یہ رویہ ہے. اور اس رویے کے تحت اس کے بدلے میں وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے اپوزیشن خاموشی کے ساتھ سنے جب میں بات کرنے آؤں, اور حکومت پر, اپنے وزراء پر, اپنے ارکان پر, اسپیکر پر, ڈپٹی اسپیکر پر وزیر اعظم کا شدید دباؤ ہے کہ کچھ بھی کر کے میری تقریر میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. اب جو کرنا ہے مذاکرات اسپیکر بعد میں کریں گے, فی الحال ان کو رگڑا دو, اس کے بعد مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. تو میرے معاملے میں کم از کم اپوزیشن خاموش رہے. تو یہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ بھئی NRO حکومت مانگ رہی ہے, وہ بھی اسی لیے کہہ رہی ہے کیونکہ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ وزیر اعظم آئیں تو وزیر اعظم کی اپوزیشن خاموشی سے تقریر سنے. دیکھتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ 2 دن سے تو جو کچھ ہوا ہے, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اپوزیشن اتنا آسانی کے ساتھ آج مان جائے گی, لیکن کوشش اسپیکر کر سکتے ہیں. تو دوپہر کو 2 بجے اجلاس ہے قومی اسمبلی کا, دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنگل ہوتا ہے یا آج اسپیکر کوئی کوشش کر کے دونوں پارٹیوں کو جو ہے اپوزیشن اور حکومت کو آپس میں بٹھاتے ہیں اور اجلاس کی کارروائی معمول کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.